کہنے والے تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، کیا گنبد خضرا نظر آئے گا مجھے وہاں سے؟ سب کچھ مل سکتا ہے مجھے، کیا مجھے گنبد خضرا دکھا سکتے ہو؟ کہا میں تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہوں، میں جب آیا کروں گا تمہیں ساتھ لے کر آؤں گا۔ اس بچے نے کہا تم سال کی بات کرتے ہو، میں تو 1 لمحہ بھی نہیں رہ سکتا ان کی بغیر۔ تو یہ ادب ہے اور یہ محبت ہے جو بزرگوں نے ہمیں ادب دیا۔ کاش وہ ہمیں ادب نصیب ہو جائے، کاش محبوب کی بارگاہ میں رونے والی آنکھیں نصیب ہو جائیں۔ خدا کی قسم یہ سب وہ لمحات ہیں، آنسو جو بہ رہے تھے سب حال کہہ رہے تھے۔ ارے لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں؟ خدا کی قسم 2 مرتبہ حاضر ہوئے، وہاں لب کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ابھی دل میں آتا ہے کہ وہاں سے محبوب کرم کر دیتے ہیں۔ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آنسو جو بہ رہے تھے سب حال کہہ رہے تھے، ارے لب کون کھولتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ اور آداب کا تقاضا ہے کہ جنبش نہ ہو بدن میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ جنہوں نے مدینہ شریف دیکھا ہے نا، تو واپسی جب کیفیت ہوتی ہے خدا کی قسم وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لستانے، رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لستانے۔ ایک روندے نے جنہیں ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن نو۔ ایک تو وہ بھی رو رہے ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا، اور وہ بھی رو رہے ہیں کہ جنہوں نے بارہا مرتبہ دیکھا ہے۔ کیا لذت ہے وہ رب ہی جانتا ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مدینے کا مسافر بنائے۔ میں وہ حدیث پاک مکمل کر دوں کہ اگر ہم وہاں کھڑے ہوں ریاض الجنہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو در دولت ہے وہ بائیں کندھے کی، بولیے آخری یاد ہے، اونچی آواز سے بولیں۔ اب ایمان سے بتائیں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں مثال کے طور پر، اس طرح نماز کی حالت میں کوئی شخص وہاں کھڑکی سے وہاں دور کھڑا مسکرا رہا ہو، نماز میں حالت قیام میں ہماری نگاہیں کہاں ہوتی ہیں جی؟ تو ہم نماز پڑھ رہے ہو کہ ہم نماز میں اس شخص کو مسکراتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ بولیے اونچی آواز سے۔ کسی کی نگاہ اتنی تیز ہے تو وہ کھڑا ہو جائے ہم دیکھ لیتے ہیں، بھائی نگاہیں ہماری سجدہ گاہ پہ رہیں گی نا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب عاشق میرے جملے کا جواب دینا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا، مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، ایسا لگا جیسے قرآن کھل گیا ہو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے میرے محبوب کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کیسے لیا تھا؟ ارے خدائے ذوالجلال کی عزت کی قسم نہیں دیکھا جا سکتا جب تک پردے کی آواز سن کر یا نور کی چمک دیکھ کر بے ساختہ قبلہ بھول کر سب کے چہرے مصطفیٰ کی طرف پھر گئے ہو۔ سب نے قبلہ چھوڑ دیا، سب کے سب چہرے مصطفیٰ کو تکنے لگ گئے۔ اب مجھے بتائیں اگر کسی مولوی کے پاس چلے جائیں کہیں جی ایسا مسئلہ ہو جائے، وہ کہتے نماز ٹوٹ گئی، نماز بولیے نماز ٹوٹ گئی، نماز ہوئی نہیں۔ آؤ اپنا عقیدہ درست کرو۔ آج توحید کے بچانے والوں کو بڑی فکر ہے کہ نماز میں معاذ اللہ حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور میں تمہیں جملہ دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ ان ملا کے عقیدے اچھے ہیں یا صحابہ کرام کا عقیدہ؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے۔ صحابہ کرام کے عقیدے کو مانتے ہو یا مولویوں کے عقیدے کو؟ خلفائے راشدین کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ آج توحید بچانے والوں کو فکر ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آئے، ان کی نماز جائے، اور یہ صحابہ کرام کو خبر دے رہے ہیں کہ جب تک نماز میں یار کا دیدار نہ ہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک یار کا دیدار نہ ہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پاس یہ عقل ہے؟ آج ہم اپنے عقل کے ڈھونگ لگاتے پھرتے ہیں کہ یہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ آؤ عقل کی بات کرتے ہو کہ صحابہ کرام کے معاذ اللہ عقل نہیں تھی؟ عقل تھی۔ ادھر دیکھنے لگے تو عقل نے روکا، عقل کہنے لگی صحابہ کرام ادھر چہرے نہ کرو۔ کیا کہا؟ ادھر چہرے نہ کرو نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ عقل کہنے لگی ادھر چہرے نہ کرو نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ عشق رومی بول اٹھا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں۔ ارے یہ نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ عقل کہنے لگی صحابہ کرام ادھر چہرہ نہ کرو، کعبہ ادھر ہے۔ عشق کا امام بول اٹھا اگر کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے تو کعبے کا کعبہ ادھر ہے۔ ہم پہلے کعبے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری حدیث مبارکہ، اب وقت کافی بیت چکا، میں یہاں ایک درد دے دوں۔ سارا کچھ معاملہ ہوا، سیدنا صدیق اکبر نے مصلی بھی چھوڑا۔ اب کوئی فتویٰ مولوی کا مانے یا میں ایسے فتویٰ دے دیتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ میرے محبوب نے آنکھوں سے دیکھا، سب کو دیکھا کہ صحابہ کرام نے قبلہ بھی چھوڑ دیا ہے، سمتیں بھی بدل دی ہیں، سب مجھے تکنے بھی لگے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہاری نمازیں ہو گئی ہیں، نماز کو مکمل کر دو۔ یہ تو محبوب نے ہمیں درس دیا ہے کہ جب تک نماز میں یار کا دیدار نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ بس یہ آخر میں یہی سبق دوں گا کہ اپنا جینا مرنا حضور کے لیے کر لو۔ خدا
जीना मरना हुजूर के लिए हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक अलग माहौल होता है, जुम्मे पे भी एक अलग कैफियत होती है। सरकार का करम है, कई आंसू बहते मैंने देखे, सिर्फ सरकार का करम है। वल्लाह एक शख्स की आंख में से आंसू निकला है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तरफ देखना वाजिब कर लेता है। तो फिर ये महफिल महबूब की बारगाह में मकबूल है। कई हमारे भाई बैठे जो अब मदीने शरीफ की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ आखिर में कि अपना जीना मरना हुजूर के लिए कर लो। तुम्हारा जीना भी हुजूर के लिए हो, मरना भी हुजूर के लिए हो। अरे हुजूर के लिए तड़पना सीखो, हुजूर के लिए रोना सीखो, हुजूर के लिए अपनी आंखों को नम करना सीखो। अगर तुम्हारा तन मन धन सब कुछ मेरे महबूब के लिए हो, सारी मोहब्बतें हुजूर की मोहब्बत पे कुर्बान कर दो। अरे वद्दुहा के चेहरे का इश्क काफी, अगर जिंदगी संवारना चाहते हो। दुनिया की मोहब्बतें छोड़कर, दुनिया की मोहब्बतों से निकलकर अगर मोहब्बत ही करना चाहते हो तो सिर्फ वद्दुहा के चेहरे की मोहब्बत काफी है। सिर्फ हुजूर की मोहब्बत को दिल में जगह दे दो। इस दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है। मेरे महबूब ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है कयामत में मेरे साथ होगा। हमारे पास कुछ नहीं, याद रखो ये सारे अमाल जो नमाजों पे जोर देते हैं, हम जिक्र पे जोर देते हैं, सारी चीजों पे, हो सकता है ये सारे अमाल हमारे मुंह पे मारे जाए अगर दिल में मोहब्बत मुस्तफा ना हो। और दिल में मोहब्बत मुस्तफा है तो हो सकता है ये टूटे फूटे हमारी इबादतें भी मोहब्बत मुस्तफ़ा का सदका कबूल हो जाए। हमारे पास तो कुछ नहीं है, एक यार का ही तो सहारा है क्या हमारे पास? कुछ भी नहीं वल्लाह। लेकिन अगर महबूब से मोहब्बत करते हो तो नमाज की पाबंदी किया करो। महबूब की आंखों की ठंडक है यारो, नमाज ना छोड़ा करो। ये नहीं कि हम चंद लम्हे महफिल में जमा हो जाए तो बस हमने कहा हक अदा हो गया, नहीं, नमाज से मोहब्बत करें। कुरान रोजाना उठकर एक मरतबा थोड़ी सी देर पढ़ा करें। दुरूद सलाम की खुदा की कसम जितनी कसरत करोगे उतना ही फायदा होगा। अंदाजा कोई बयान ही नहीं कर सकता कि दुरूद सलाम के फजाइल कितने, दुरूद सलाम का फायदा कितना है। ये दुरूद सलाम की कसरत भी है कि महबूब की नजर भी उठती है, मुस्कुराहट भी नसीब होती है। और कभी कभी यहाँ से दुरूद नहीं पहुंचता तो फिर महबूब दीदार भी कराते, पूछते हैं, खबर लेने को भी आ जाया करते हैं। कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमारी मुख्तसर सी हाजिरी को कबूल फरमाए। जो आज हमने बयान किया है, लेकिन वाइस ये भी तो देखो मैंने दिल किससे लगा रखा है। और ये जिक्र महबूब खुदा का है सदका नियाजी, ये जिक्र महबूब खुदा का है सदका नियाजी, लोगों ने मुझे निगाहों में बिठा रखा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं सबके लिए जितने भी हाजरीन हैं, मैं तो जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वल्लाह कह रहा हूँ, मैं सबके लिए दुआ किया करता हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ मोहब्बत करने हैं सबके लिए। और मुझे उम्मीद है जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होंगे तो इस महफिल को नहीं भूलेंगे, हुजूर की बारगाह में बैठकर भी इस महफिल को याद रखेंगे। उन सब उशाक के लिए दुआ करेंगे कि कितने आशिक तड़पते छोड़ आया हूँ। बस करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब महबूब का बुलावा आता है तो सारे इंतजाम हो ही जाते हैं। माल की फिक्र ना करें कि पैसा होगा तो मदीने जाएंगे। मैं सिर्फ एक कहता हूँ कि दुरूद और सलाम की कसरत कर ले गरीब। जितना दुरूद पढ़ता है पढ़, जितना ज्यादा पढ़ेगा उतनी ही जल्दी बुलावा आएगा, और जितना पढ़ता रहेगा बार बार बुलावा आता रहेगा इंशाअल्लाह महबूब के पास। मैं यूनुस भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आ जाएं, तो हमारे दोस्तों की ख्वाहिश है तो हम उनको हार का तोहफा जो है वो पेश करें। उसके बाद इंशाअल्लाह दुरूद और सलाम और दुआ। किस्मत पे राशका रहा है कि मदीने को तू जा रहा है। आहा जाता है मुझको रुला कर, आहा जाता है मुझको सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा रो रो के कहना, तू सलाम मेरा मदीने के साहिब
اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کیا. کچھ ہمارے مہمان ہیں میرے مولا جن پہ تیری نظر کرم سے مدینہ شریف جا رہے ہیں. الہی سب کا صدقہ ذکر کا صدقہ میرے مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا ہم گناہوں سے لکھ کر پھر گناہوں میں پھنس جاتے ہیں. الہی کئی بار تجھ سے وعدہ کر کے پھر ناخلاف جاتے ہیں. الہی تجھے محبوب کے ذکر کا واسطہ ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے. میرے مولا ہمیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے. میرے مولا ہم تو اس قابل نہیں کہ سر اٹھا کر تجھ سے مانگ سکے. پتہ نہیں کس کس طرح کے گناہ کرنے والے لوگ ہم یہاں موجود ہیں میرے مولا. لیکن پھر تیرا کرم اتنا کرم کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے. میرے مولا جو بس نظر لگی ہے کہ ہمیشہ لگی رہے. میرے مولا جتنے احباب کھڑے جو دلوں میں تمنا ہے میرے مولا اپنے محبوب کے ذکر کا صدقہ سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے. میرے مولا جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرتے الہی مدینے کے مسافروں کا واسطہ سب کو شفا عطا فرما دے. میرے مولا جو پریشان حال ہیں نہ جانے کتنے آنسو تڑپ رہے ہیں میرے مولا کتنے آنسو اس وقت نکل رہے ہیں ان نکلتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ میرے مولا جو کچھ بھی آج اس محفل میں مانگتا ہے میرے مولا اسے عطا کر دے. بہت سے عاشق میرے مولا بہت سے عاشق میرے آقا مدینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. حاضری چاہتے ہیں میرے مولا آقا وہ اجازت چاہتے ہیں. اگر آپ کی اجازت مل جائے تو سارے انتظام ہو جاتے ہیں. میرے آقا ان روتے ہوئے عاشقوں کو دیکھ کر ہم سب یہ التجا کرتے آقا کرم کر دیں کہ ہمیں مدینے بلا لیں. جن بزرگوں کا آج ہم نے ذکر کیا ہے میرے آقا اللہ اپنے محبوب کے نالین کا واسطہ ہم سب کو مدینے کا مسافر بنا دے. میرے مولا تجھے محبوب کے معراج کا واسطہ اس معراج کا صدقہ الہی جو تڑپ رہے ہیں سب کو مدینہ دکھا دے. میرے مولا ہم سب کو پنج گانا جماعت نماز کی توفیق عطا فرما. قرآن سے محبت کرنے والا بنا. الہی تمام عاشقوں کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جو بھائی ماشاءاللہ 11ویں شریف کے محفل میں جمعے میں جہاں جہاں سے آتے میرے مولا ان کے قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما. میرے مولا ان کے قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما. الہی تجھے درود و سلام کا واسطہ میرے مولا آج ان کی جھولیاں بھر دے. مجھ کمینے کی لاز رکھ لے میرے مولا مجھ کمینے کی لاز رکھ لے. آج ان کی جھولیاں بھر دے. یہ تجھ سے کچھ بھی مانگتے میرے مولا آج انہیں عطا کر دے. میرے مولا تجھے اماں سیدہ کی چادر کا واسطہ میرے مولا میری اماں سیدہ کی چادر کا واسطہ سب کی جھولیاں بھر دے. جو جس مصیبت میں میرے مولا تو بہتر جانتا ہے. کئی لوگ مجھے چٹھیاں دیتے میرے مولا ہم پڑھ نہیں پاتے. تو سب کے سینوں کی باتوں سے واقف ہے میرے مولا. جو دنیا سے چلے گئے جن کے والدین عزیز اقارب میرے مولا سب کی مغفرت فرما. جن کے والدین حیات ہیں میرے مولا جو بچے نافرمان ہیں بچیاں نافرمان ہیں ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو اولیاء کرام صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرما. غلامی مصطفیٰ میں ہم سب کو موت عطا فرما. غلامی مصطفیٰ میں ہم سب کو موت عطا فرما. غلامی مصطفیٰ میں ہم سب کو موت عطا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا سلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.